بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے اور اس کی ترقی سے ہم سب کی خوشحالی وابستہ ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، پیٹرولیم بحران پر قائم کیے جانے والے تحقیقاتی کمیشن نے ہر 15ویں روز شہریوں پر پیٹرولیم بم گرانے والے ادارے اوگرا کو 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ہمارے معاملات جو ہیں، جو پچھلے دنوں میں پیٹرولیم کا جو بحران پیدا ہوا تھا اور ملک میں ایک عجیب و غریب افراتفری پیدا ہو گئی تھی، وہ پتہ چلا ہے کہ ڈی جی اوگرا اس میں شامل رہے، ڈی جی پیٹرولیم اس میں شامل رہے، اور ڈی جی پیٹرولیم جو ہیں وہ ان کا کوئی ماشاءاللہ تجربہ نہیں ہے، وہ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں۔ ویٹرنری ڈاکٹر ہو کے وہ آئل اور پیٹرول میں کیا کر رہے تھے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج اس معاملے پر وفاقی کابینہ میں بڑی گرمی ہوئی، بڑی تلخی ہوئی، اور ایک وزیر کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ اندر کی خبر ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کابینہ میں کیا ہوا، آج بھی بتائیں گے۔ پھر کابینہ کے اجلاس میں ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نئے چیئرمین کی منظوری دے دی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تو اور نیب کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی مال پانی بنانے میں بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں، اور ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کو کل پشاور میں طلب کیا گیا۔ انہیں پہلے بھی بلایا گیا تھا، وہ نہیں گئے تھے، دیکھتے ہیں کل جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے اور کیوں بلایا گیا ہے، دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پھر جناب پروگرام میں سیاسی بات نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے مزہ نہیں آتا، تو سیاسی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے، دھمکیاں دے دیں، الٹیمیٹم دے دیا۔ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ میں پکا کھلاڑی ہوں اور آخری بال تک کھیلتا ہوں، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جیلوں میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بھی معاملات ہو رہے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو ادھر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مظہر برلاس صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات شروع پی ڈی ایم سے کرتے ہیں کہ جناب یہ پی ڈی ایم جو ہے، ابھی تو الٹیمیٹم تو دے دیا گیا جناب، جنوری تک آپ جائیے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں سرکار جانے شانے کے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، لاہور کے جلسے کے بعد پی ڈی ایم تو پریشان ہے، یہ نون لیگ بہت پریشان ہے، اور نون لیگ کے اندر انکوائری ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے حکم جاری کیا اور مریم نواز نے بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ لاہور کی تنظیم کے عہدیداروں کو بدل رہے ہیں، اس لیے کہ مریم نے اس جلسے سے پہلے بڑی مہم چلائی، پورے لاہور میں ہر حلقے میں گئیں، اور لاہور سے ان کے اکثریتی ایم این اے جیتے ہوئے ہیں، صرف 3 ایم این اے ہیں نا جو پی ٹی آئی کے ہیں، باقی تو ان کے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایم پی ایس بھی نون لیگ کے زیادہ ہیں، مگر لاہوریوں نے جس طرح جلسے کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اس پر نون لیگ کی قیادت بہت پریشان ہے۔ مظہر برلاس صاحب، قطع کلامی معاف، لاہور سے ہی ہمیں جوائن کیا سردار تنویر الیاس صاحب نے، چیئرمین بورڈ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں۔ سردار تنویر معاون خصوصی بھی آج کل معاون خصوصی بھی ہیں، اور لاہور میں بیٹھ کے یہ جو کوئی خالی پنڈال نظر آئے ہیں نا، ان میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ جناب سردار تنویر الیاس صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سردار صاحب، یہ لاہور میں کیا آپ نے کون سی باریک واردات ڈالی ہے، کیا ہاتھ دکھایا ہے، بندے ہی کوئی نہیں آئے؟ ہم تو بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہم ان کو میڈیا میں اپنی پبلکلی ہم ان کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ لوگوں کو خطرے سے دوچار نہ کریں، آپ جلسے کرتے رہیں، بعد میں جب یہ کرونا کی وبا ختم ہو جاتی ہے، اس کی یہ جو دوسری لہر آئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ ملتان میں بھی آپ نے جلسہ کیا، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے اس سے کرونا کا شکار کیا، اور پھر یہاں پہ لاہور میں ہمارے پاس وہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں اور آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ جی جی۔ لیکن انفارچونیٹلی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ اس کو طنز کرتی رہے کہ جی صرف پنجاب میں ہے، جبکہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ پورے ملک میں کسی بھی جگہ پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، لیکن اے جے کے میں لاک ڈاؤن تھا کیونکہ وہاں پہ کیسز زیادہ آئے، اس کی شرح اموات بڑی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ سندھ کے اندر دیکھیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ اس جلسے کی جو ہائپ اور جو گن گرج تھی، وہ ایک جگہ پہ ایک کانسٹیٹوینسی میں جا رہے تھے، لوگوں کو موبلائز کیا۔ صحیح ہے۔ لیکن ہم نے جو اپیل کی لوگوں سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لاہور ڈویژن کے اندر نہ صرف لاہور کے رہنے والے بلکہ قصور ہو گیا، شیخو پورہ ہو گیا، حافظ آباد ہو گیا، فیصل آباد، جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پہ،
उन सब के लोगों ने और स्पेशली जिंदा दिला ने लाहौर ने जिस शऊर का मुजाहरा किया है वो बड़ा काबिल तारीफ है सही कि लोगों ने न सिर्फ इस कोरोना को देखते हुए लेकिन इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि पिछले अरसे से जो पीडीएम की क़यादत जो बयानिया लेके आई है अपने मुल्की इदारों के खिलाफ, जिस तरह वो जलसों में पब्लिकली मुल्की इदारों के खिलाफ बोले हैं, तो इसका आम आदमी और इसके साथ जो इनके मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली हैं वो भी इसके ऊपर जो है ना सख्त नाला है और परेशान है कि जी आप ये कौन सा बयानिया लेके आए हैं, आप तो हमेशा राइटिस्ट की सियासत करने वाले लोग थे। सही है। और आज आप अपने मुल्की इदारों को ललकार रहे हैं और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर घर में शादियां ने बजे। सही है। हमने वो बातें की हमने कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि अपने इदारों के खिलाफ इस लेवल की बातें भी की जा सकती हैं। अच्छा सरदार तो साहब, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है और उसमें मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम ने उसका देख लिया और इनको अब अपनी जो सियासी लाएअमल है इसको उसके मुताबिक ही तरतीब देना होगा कि मुल्की इदारों या रियासत के खिलाफ बात करके आप सियासत नहीं कर सकते। सही है। सरदार साहब, बरला साहब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी बरला साहब। अच्छा सरदार साहब, वो दिल को तसल्ली देने के लिए पता नहीं कह रहे हैं या आपके लिए कह रहे हैं, वो पीडीएम वाले कह रहे हैं और नून लीग वाले ख़ास तौर पे कि जी मौसम सर्द था इसलिए लोग कम आए सर्दी की वजह से, तो ये वजह भी हो सकती है। देखिए बरला साहब, ये इससे पहले भी आपने देखा सर्दियों में इन्होंने प्रोग्राम किए। लास्ट टाइम जब फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया जिसमें हम ये समझते हैं कि उन्होंने बीइंग अ कश्मीर कमेटी तो उन्होंने बड़ा अरसा एंजॉय की, उसके प्रिविलेज पर्क्स उन्होंने एंजॉय किए, लेकिन जब कश्मीर के लिए कुछ करने का टाइम था तो उन्होंने यहाँ पे आके धरना दे के कश्मीर काज को डैमेज किया। चूंकि आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया उस वक्त कश्मीर को बहुत कवर कर रहा था। सही है। उसकी तवज्जो वहां से हटाई गई। अगर वो सिर्फ कश्मीर कमेटी के चंद सालों के पैसे ही हलाल कर लेते। और इसके साथ आप ये देखिए कि ये पीडीएम के जितने जलसे हो रहे हैं जो आपका नेशनल इश्यूज हो सकते हैं जिसमें कश्मीर सर फरिश्त है, उसके हवाले से कभी आपने इनके स्टेजिस से कोई बात सुनी हो या जो कुछ कश्मीर के अंदर उस वक्त हो रहा है, एलओसी के ऊपर जो कुछ इंडिया कर रहा है उसके हवाले से कोई इन्होंने बात की हो। लेकिन ये जो सर्दी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर के अंदर तो सर्दी कंपैरेटिवली दूसरे शहरों के एक तो कम है, लेकिन लाहौरियों ने इससे पहले माजी में न कभी सर्दी देखी है न कभी गर्मी देखी है। वो जब बाहर निकलने को तो उनका दिल करता है या वो चाह रहे होते तो वो फिर निकल आते। अच्छा सरदार साहब, ये कहते हैं 31 जनवरी तक इस्तीफे दीजिए, घर जाइए, तो ये तो बहुत खूबसूरत ख्वाहिश है उनकी। क्या करेंगे इमरान खान साहब को, क्या तवक्को की जाए उनसे? देखिए मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि ये जो बचकाना ये बात कर रहे हैं, देखिए आपके मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और आपके इसके हाउस के अंदर जिसके पास 342 सीटों में से जिसके पास 172 सीटें होती है वो गवर्नमेंट बनाता है। सही है। और हुकूमतों को घरों को भेजने के लिए खास आइन और कानून के अंदर तरीकाकार है। जलसे या रैलियां या जस्ट आपके बयान से हुकूमतें नहीं जाया करती। सही। और अगर आपने अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी रवायत डाल दी कि जलसे करने से हुकूमतें इस्तीफे दें और हुकूमतें जाएं तो फिर मुल्क चलने से रहे। सही है। उसके लिए आपको आइन और कानून का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। आपको पार्लियामेंट को ही इज्जत देनी पड़ेगी। आपको जो बात करनी है आप पार्लियामेंट के अंदर बात कर सकते हैं। जलसे या रैलियां करने से आप हुकूमतों को घर नहीं भेज सकते और ऐसी रवायात आप अपने मुल्कों के अंदर नहीं डाल सकते। और हम ये समझते हैं कि देखें इनको जो चीज समझने की जरूरत है कि 2008 से लेके अब 12 साल हो गए हमें, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, पहले 5 साल पीपल्स पार्टी को मिले, फिर दूसरे 5 साल पीएमएलएन को मिले। ठीक है, पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन पार्टी की गवर्नमेंट चलती रही है। सही है। अब 2018 से अब पीटीआई चल रही है, 2023 में दोबारा इलेक्शन होगा, सब पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। तो आपका ये जो प्रोसेस चलता है ये जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप ये देखें कि 88 से लेके 99 तक भी आपकी डेमोक्रेसी को बड़ा चांस मिला था। सही है। आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करते फिर आप इदारों को मरूज़े इल्जाम ठहराते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। आज भी आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है।
آپ اس بات سے کیوں خائف ہے کہ آنے والے سینٹ کے اندر آپ کی تعداد ریڈیوس ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی؟ اچھا، آپ نے سینٹ کی بات کی سردار صاحب، سینٹ کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم ایک نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ مارچ کی بجائے فروری میں الیکشن کرانے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جنوری کے آخر تک اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، فروری کے شروع میں نامزدگی کاغذات نامزدگی مانگے جائیں گے۔ پروویژن تو موجود ہے کہ ایک مہینہ پہلے الیکشن کرا لیے جائیں، جی، اور اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنی ہائپ ہے کہ وہ الیکشن ہی ہو جائے، لیکن اس کی جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی معیشت کی حوالے سے معاشی گروتھ ریٹ جو ہے وہ افغانستان سے بھی نیچے چلی گئی ہے، تو ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بلاول صاحب کو آن گراؤنڈ ریئلٹیز یا معیشت کے حوالے سے آپ کے ملک میں جو چیزیں درجن کے حساب سے ملتی ہیں وہ بلاول صاحب کے کلو کے حساب سے ملتی ہیں۔ صحیح۔ تو معیشت کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب کو کوئی زیادہ سمجھ بوجھ ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو معاشی انڈیکیٹر ہے، اس کرونا کے ٹائم میں جب کرونا نے دنیا ساری کی بڑی سے بڑی معیشتوں کو ہٹ کیا ہے، صحیح، اور بھونچال ہے، بہت سارے ملکوں کی معیشتوں کے اندر بھونچال ہے اس وقت، صحیح ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اتنی سبسڈیز دی، پیکیجز لے کے آئے، پھر ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیکیج لے کے آئی، جس کے نتیجے میں اور پھر پالیسیز اور ایس او پیز کے نتیجے میں اس وقت فرسٹ ٹائم ہسٹری میں آپ اپنے پورے ریجن کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کی معاشی انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں اور آپ پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹائل کے اندر اس وقت ہمیں ورکر نہیں مل رہے، ہمارے ریجن کے اندر سب سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس وقت آرڈر ملے ہوئے، صحیح ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اس وقت بوم آ رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اسپیشل اکنامک زون ہیں پنجاب کے اندر جو 7 اس وقت ہماری گورنمنٹ نے اپروو کیے ہیں، جی، اس کے اندر لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جو ہم سے جگہ لینا چاہ رہے ہیں، جن کو ہم نے جگہ دی ہیں وہ ہم سے ڈبل ٹرپل جگہ اور مانگ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سردار صاحب، آپ چونکہ انویسٹمنٹ بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں پنجاب میں، جی، تو پنجاب میں کس کس شعبے میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے؟ آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑے سرمایہ کار بھی ہیں اور ملک کی ترقی میں آپ کا بڑا کردار بھی برلا ہے۔ صاحب، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ہمارے پاس ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ چھوٹی انڈسٹری تو لگتی رہی لیکن میڈیم اور لارج اسکیل کی انڈسٹری نہیں لگی ہے۔ الحمدللہ پریزنٹ گورنمنٹ کے دور میں لارج اور میڈیم اسکیل کی انڈسٹری کا بہت ٹرینڈ ہے۔ صحیح، اچھا، آپ کے پاس بڑے سے بڑے جو ہیں جو پروجیکٹ ہیں اور جو پلانٹس ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں پنجاب میں، ہمارے پاس بلوال میں، فیصلہ آباد جو ہمارا فیڈمک ہے اس کے اندر، صحیح، اور ہماری اس کے ساتھ جو ڈرائیو ہے کہ جو ہمارا رحیم یار خان ہے، ویاڑی ہے، وہاں بھی ہمارے اسپیشل اکنامک زونز موجود ہیں اور لوگ اس ایریے میں بھی جائیں تاکہ ریموٹ ایریاز کی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکے۔ صحیح، اس وقت آپ کے پاس فیصلہ آباد میں 3 بڑے جو وہیکل مینوفیکچرر پلانٹس ہیں، نہ صرف وہ میں لگ چکے ہیں بلکہ بعض کی پروڈکشن بھی مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، درست ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوال جیسی جگہ کے اندر بھی ہمارے پاس بڑے پروجیکٹ جو ہے نا 25 40 بلین کے کک آف کر گئے ہیں، وہ پروجیکٹ مطلب شروع ہو چکے ہیں۔ صحیح، تو اس میں آپ کی چھوٹی جو انڈسٹری ہے اس کو ہم نے پنجاب میں یہ کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے 30 بلین کے لون سیکشن کیے، صحیح، جو 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا قرضہ بغیر کسی کولیٹرل کے لے سکے گا۔ بہت اچھے، اب اس کو کوئی کولیٹرل دینے کی ضرورت نہیں، وہ جا کے یہ قرضہ لے، اور اگر وہ 2 4 6 لوگوں کی امپلائمنٹ کریٹ کرے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سے ایک معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور گلی محلے کی حد تک لوگوں کا ایک ٹرینڈ بنتا ہے۔ جی، سردار تنویر الیاس صاحب، چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پی ڈی ایم استعفے مانگ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اکثریت نہ لے جائے، عددی برتری نہ ہو جائے، لوگ زیادہ نہ آ جائیں، اور لیکن دوسری طرف حکومت کی حکمت عملی بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ وزیر اعظم عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب
ہم کچھ وقت پہلے الیکشن کروا دیتے ہیں سینٹ کے. تو دونوں طرف سے اپنے اپنے حساب سے بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہے, معاملات بھی ہو رہے ہیں, حکمت عملیاں بھی طے کی جا رہی ہیں. لیکن اس دوران وزیراعظم عمران خان سے سعودی پرنس سلطان بن سلمان کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے. مظہر برلاس صاحب, اس پیش رفت پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں سے ہمارے کچھ حالات کشیدہ چل رہے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ. بس کوئی مراسم میں ویسے تو اعتماد ہے, لیکن کوئی سرد مہری آئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ سعودی حکمران اپنے بزنس اور سرمایہ کاری کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں. صحیح. اس لیے انڈین کی قربت حاصل ہو گئی ہے انہیں. جی بالکل اور ٹھیک. پچھلے دنوں انڈین آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے سعودی برلاس صاحب, عربیہ. متین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بیورو چیف اسلام آباد. متین حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. متین صاحب, ٹیلی فونک بات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی اور پرنس سلطان بن سلمان کی, اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ علی رضا علوی صاحب. پرنس سلطان جو ہیں ان کا بڑا اہم آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ سعودی کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں, اور انہوں نے بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا. اس ٹیلی فون کال میں جو ڈاکٹر نعیم غنی ہیں پاکستان میں سلطانہ فاؤنڈیشن کے, ان کے انتقال پر پرنس نے وزیر اعظم سے تعزیت کا اظہار کیا, ان کی خدمات کو سراہا. لیکن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی تعلقات پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا, اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے وقتوں میں ان تعلقات میں مزید گرم جوشی آئے گی, مزید مضبوط ہوں گے. تو ابھی جو پچھلے کچھ عرصے سے جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں سرد مہری آئی ہے, اس سے یہ تاثر بالکل زائل ہو گیا. بہت شکریہ متین حیدر صاحب, بیورو چیف اسلام آباد, جی ٹی وی. جی مظہر برلاس صاحب, یہ وہ تو ایک تو افسوس کا حوالے سے بات ہوئی, اور یہ ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تھوڑا سا اپنے تعلقات کے بہتری کے لیے بھی بات ہوئی. بالکل صحیح ہے جی. پاکستان کی قیادت دیکھی سعودی عرب سے ایک عرصے سے ہمارے مراسم ہیں, اور ان مراسم میں شاید زیادہ قربانی ہم نے دی ہے. ابھی ان کی ایک ناراضگی ہوئی تھی پیدا چند سال پہلے, جب یمن کے خلاف یہ کہا گیا کہ آپ اپنی افواج دیں, تو ہماری قیادت نے افواج دینے سے انکار کیا تھا. تو اس سے کچھ سعودی حکمران نالاں ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ایک سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف, جی جی, وہاں جو افواج ہے اسلامی ممالک کی ایک اتحادی فوج بنی ہوئی ہے, اس کے سربراہ ہیں. جی اور ان کے ہوتے ہوئے اب انڈین آرمی چیف بھی وہاں گئے ہیں, جی, لیکن راحیل شریف برقرار ہیں اپنے عہدے پر. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم اس آنکھ سے دیکھیں جی جناب, کہ دنیا میں جو نئے بلاکس بن رہے ہیں, جی جیسے چین, روس, ترکی, ایران, پاکستان, جی, تو ہمیں اس آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ دوسری طرف اسرائیل, انڈیا, امریکہ, سعودی عرب, مغربی ممالک وہ ایک اتحاد بنا رہے ہیں. صحیح. تو ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ایشیا کا یہ اتحاد نہ بن پائے. درست. چونکہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ 4.5 ارب انسانوں کی جگہ ہے. تو 4.5 ارب انسانوں کا اتحاد بننے کا مطلب ہے کہ جو پاور اگر شفٹ ہو جاتی ہے ایشیا کی, تو پھر دنیا پہ امریکیوں کی اجارہ داری نہیں رہے گی, بلکہ ایشیائی ملکوں کی اجارہ داری ہو جائے گی قائم. صحیح. اب اس میں دیکھیے جیسے پاکستان کو کئی حوالوں سے ممالک تنگ کرتے ہیں, اسی حوالے سے آپ چین کو دیکھیں کہ ان پر خامخواہ کاروباری پابندیاں لگائی جاتی ہیں امریکہ کی طرف سے. پھر ان کی جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں امریکہ میں اور مغربی ممالک میں, امریکیوں کا یہ بھی پریشر ہے یورپین ملکوں پر. صحیح, ٹھیک ہے. مظہر برلاس صاحب, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. سعودی عربیہ کی بات ہوئی تو سعودی عربیہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پیٹرولیم کے حوالے سے کبھی فوائد حاصل رہے اور ہمیں ملتا رہا ضرورت کے وقت, کبھی نہ کبھی, کبھی ادھار پہ, کبھی ڈیفر پیمنٹس پہ. پاکستان میں پچھلے دنوں پیٹرول کا بحران آیا, اور وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے بہرحال ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چینی کا بحران آیا, اس پہ بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کروائی. یہ پیٹرولیم بحران آیا تو اس پہ بھی انہوں نے تحقیقات کروائی. تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل DGFIA ابو بکر خدا بخش. انہوں نے ایک جو ریکمنڈیشنز دی ہیں, بڑی خوفناک ریکمنڈیشنز ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب سب سے پہلے تو یہ جو اوگرا ہے اس کو ختم کیجیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بحران میں
ان کا بہت زیادہ کردار تھا اس بحران کو بڑھانے میں، اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوگرا، اچھا ایک تو اوگرا کا چیئرمین یا چیئر پرسن جس کو بھی لگایا جاتا ہے وہ 4 سال تک رہتا ہے، جی، ایک آئینی پوسٹ ہے، حکومت کچھ چاہے بھی تو نہیں کر سکتی کوئی کام بھی، اوگرا والے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہ جب سے یہ اتھارٹیز کچھ بنی ہیں نا، کئی اور محکموں میں بنی ہیں، جی جی، یہ وہ بن جاتا ہے انداتا قسم کا آدمی، صحیح، جو بھی اس کا چیئرمین ہو وہ اپنی من مرضی کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اتھارٹیز ختم ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بھی کہا گیا کہ ڈی جی آئل صاحب جو ہیں وہ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے حضور پیٹرولیم کے حوالے سے، اور وہ پیٹرولیم کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، کیا کہیے گا؟ اچھا اس میں دیکھیے یہ جو بیوروکریسی آ جاتی ہے نا، کل پرسوں بھی میں کسی جگہ تھا تو ہماری بات ایک ہو رہی تھی جی، کہ ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے، پہلے وہ ڈاکٹر تھا، سی ایس ایس کر کے آ گیا، اب اس کو پولیس کا پتہ ہی نہیں تو اس کو پولیس میں ہم لگا دیتے ہیں۔ کوئی آ جاتا ہے بیوروکریٹ تو اس کو واٹر مینجمنٹ کا پتہ نہیں تو اس کو ہم پانی کی وزارت میں لگا دیتے ہیں، ایک اور آتا ہے تو اس کو ہم واپڈا میں لگا دیتے ہیں، بجلی کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایک اور بندہ ہے جو ساری زندگی زراعت پڑھ کے آیا، اس کو ہم لگا دیتے ہیں ایف بی آر میں۔ صحیح، تو ہمارے ہاں یہ تمیز نہیں رہی، سی ایس ایس تو لوگ کر لیتے ہیں، بیوروکریٹ بن جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ تمیز ہونی چاہیے کہ آپ جس سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہیں سی ایس ایس کر کے آپ اسی محکمے میں جائیں۔ صحیح، چلیں اور اس پھر اسی پیٹرول محکمے کے میں اس رہیں۔ بحران پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا اس بحران میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جناب اندازہ لگائیں اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، دولت کمانے والوں نے سمندر کے بیچ کارگو کے آنے والے شپمنٹس کو روک کے رکھا تاکہ ملک میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو جائے اور وہ مال پانی کما لیں۔ دیکھیں ہمارے مافیا یہی کرتے ہیں نا، اب انہوں نے سمندر میں پیٹرول کو روک رکھا، ٹینکرز روک رکھے اور جہازوں کو لنگر انداز ہی نہیں ہونے دیا۔ دیکھیے اسی طرح ہمارے جو باقی مافیاز ہیں وہ جو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، جنہوں نے سمندر میں روک کے بھی مظاہرہ وہی کیا نا وہی، کہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے صحیح۔ چیزیں۔ اسی طرح ہمارے جو اجناس کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو آٹا چینی ان چیزوں کی کرتے ہیں، دالوں کی کرتے ہیں، تو ذخیرہ اندوز جو بھی ہیں وہ ایک مافیا کا روپ انہوں نے دھارا ہوا ہے اور لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں اپنی من مرضی کے تحت، حکومتوں کو بے بس کر دیتے ہیں۔ حکومتیں لڑ تو رہی ہیں، عمران خان کی حکومت مافیاز کے ساتھ لڑ رہی ہے، لیکن مافیاز کے لوگ بھی تو اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ اچھا اتنے تکڑے مافیاز ہیں، اور یہ دیکھیے بھارت اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کی، اس میں ٹوٹل آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ہیں جناب والا 9، بنگلہ دیش میں ہیں 5، اور پاکستان میں پتہ کتنی ہے؟ 34 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور سفارش کی گئی ہے کہ یہ جو اس میں ملوث تھیں نا ان کو فارغ کریں، اور وزیر اعظم نے بھی کہا ان کے لائسنس منسوخ ہوں گے۔ اچھا جو ابو دھابی ہے وہاں سے تیل نکلتا ہے، سعودی عرب سے نکلتا ہے، قطر سے، ایران سے، عراق سے، ان ملکوں میں بھی اتنی کمپنیاں نہیں جی، جتنی ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہیں۔ ہمارے ہاں پیٹرولیم کمپنیاں بہت کماتی ہیں، صحیح ہے، اور یہ طریقہ واردات نہیں بتاتے، کوٹے کی بیس پہ بہت سی چیزیں لاٹ کرا لیتے ہیں، اور ان کو تو کروڑوں اربوں بچتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے 34 بھائی جان 5.5 ارب 5.5 بلین روپیز 15 دنوں میں کمائے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ملوث ہیں ماشاءاللہ، ایک ایسی شخصیت ملوث ہے، انہوں نے 2.3 ارب روپے نہیں سر 23 ارب روپے کا فراڈ کیا اور ملک سے بھاگے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک کمپنی بنا لی اور اس ملک میں وہ کمپنی چلا رہے ہیں، حالانکہ مفرور جو ہے وہ اس طرح کا کام کر نہیں سکتا۔ ہم بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो पेट्रोलियम बहरान पैदा किया गया उस हवाले से जो एक तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था उसकी जो रिपोर्ट आई उस पर हम बात कर रहे थे। इस दौरान हमें ज्वाइन किए है साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर गुलफराज अहमद ने। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो आज एक रिपोर्ट आई है, जो एक तहकीकाती कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं पेट्रोलियम बहरान पैदा करने वालों के हवाले से, यकीनन आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी। इस पर आप क्या एक्सपीरियंस, आपकी क्या कॉमेंट क्या है? लेकिन जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी यादाश्त में इतनी संगीन पेट्रोलियम की किल्लत पहले कभी नहीं पैदा हुई। सही। यहाँ तक कि जो 1965 की जंग में या 1971 की जंग में जो इंडियन ब्लॉकेज भी होते थे तो फिर भी जरूरी जो है पेट्रोल की मुहैया करने में कोई ऐसी ब्रेक नहीं आई थी। सही। फिर ये भी मैं कहूँ कि जिस वक्त 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमारे ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां लग गई थी, उसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा में पहली दफ़ा मुझे पता चला कि तेल की तफसील कैसे होती है। मैं रात को 2 बजे मुझे जगाया जाता था कि जहाज जो है वो अनलोड नहीं करना चाहते क्यों कहते LC खोले। सही। तो मुझे तो बहुत हैरत है कि इसमें देखें ये आसाती तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम सिस्टम ही जब ब्रेक डाउन हो गया और मुल्क के अंदर इकोनॉमिक का पहिया भी रुक गया, खुदा न खास्ता उस वक्त दूसरे साहब मुल्क फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे पास तो अपनी सरहदों की दफा करने की भी फ्यूल की क्वांटिटी मौजूद नहीं होती। तो ये एक बहुत ही संगीन वाक़या है और इसकी जैसे भी कमीशन ने तहकीकात की है, उस कमीशन की तहकीकात के बाद ये जितने भी अदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, जितने भी शख्सियात इसमें मुलव्वस होती है, उनको वाकई एक तारीखी तौर पर एक उनके साथ सजाई सिर्फ मैं नहीं करूँगा, जो लोग करप्ट हैं फाइन हो उनके ऊपर और बहुत सख्ती से डील करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिल सकती। जी, ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग जो पहले माजी में अरबों रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस थे, उन लोगों ने कार्गो रोकने की कोशिश की और इस मुल्क में बहरान पैदा किया। और इसमें उन्होंने डीजी का भी नाम लिया, डीजी आयल शिफी आफरीदी का नाम भी आया है और ये भी उसका इमरान लियाबड़ो का नाम भी आया है और भी बहुत सारी वजूहात की गई हैं और इसे ओगरा को बंद करने की भी सिफारिश की गई है। देखिए, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का तो प्रिंसिपल फंक्शन ही ये था, मकसद ही ये था कि इतनी बड़ी अथॉरिटी बन गई, गवर्नमेंट का खर्च होना शुरू हो गया कि वो इस कदर इस तमाम प्रोसेस को डील नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर सके और क्राइसिस को महदूद नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ओगरा को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने इस क्राइसिस को अवॉइड करने की सक्सेसफुल कोशिश क्यों नहीं की। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मसर पर ला सब अगली खबर की तरफ हमें बढ़ना, हमारे पास वक्त ज़रा कम है। मौलाना फजलुर रहमान के बहुत सारे साथियों अब्दुल रऊफ वल्द अब्दुल सत्तार, इब्रार अहमद खान वल्द मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जलाल खान वल्द आज़म खान को कल हयाताबाद पेशावर वाले नैब के ऑफिस में तलब किया गया है। एक को 10 बजे, दूसरे को 11 बजे, तीसरे को 12 बजे। और ये कहा गया हजूर आपको पहले भी बुलाया गया था, आप नहीं आए, आप माली बदउनवानियों में मुलव्विस हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं, आप उनकी मनी मेकिंग में काम कर रहे हैं। देखिए, नैब के पास कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना। अब ये है कि अगर एक सिंपल सा फार्मूला है, हमारे इन सियासतदानों के 85 से पहले सासे देखें, सही है, और 85 के बाद इनकी तरक्की देखें जी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकी दौलत कहाँ से आई, कैसे आई। मैं ऐसे मराहल पे अलवी साहब, एक कौल है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जी, कि जहाँ कहीं भी दौलत के अंबार देखो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। दुरुस्त है। अब मौलाना साहब के वालिद ग्रामी तो बसों में सफ़र करते थे, अब इनके यहाँ तो बसों में सफ़र करने का रिवाज नहीं, बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इनके पास हैं। फिर जब इनकी हुकूमत बनी थी 2002 से 2008 तक इधर पख्तूनख्वा में, तो उसमें सुना है इन्होंने काफ़ी काम दिखाए। तो ये जो लोग जिनके नाम लिए हैं, ये मौलाना के दाएं बाएं तो घूमते फिरते हैं ना ये लोग। सही, बिल्कुल सही है।
تو مظہر والا صاحب کا کہنا یہ ہے جی کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی ایویڈنس آئے ہیں، کوئی اس طرح کی بات آئی ہے، نیب نے طلب کیا ہے، تو یقیناً وہ نیب ایسے طلب تھوڑا کر دیا، کچھ نہ کوئی کام کر کے، ہوم ورک کر کے، بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ، کسی نہ کسی ریسرچ کے بعد ہی ایسا کرتی ہے، اور اس لیے طلب کیا گیا ہے۔ اور اس کے کیا دیکھتے یہ ہیں کہ ابھی کل یہ لوگ پھر جاتے ہیں، یا پھر کل جس طرح پہلے نہیں گئے تھے پھر نہیں جاتے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے۔ آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔